अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार और रब और खुदा नहीं हूँ? तो सब ने कहा था क़ालू बला, कि बेशक आप हमारे रब हैं, परवरदिगार हैं, बुजुर्गो बरतर हैं। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला को इकरार किया था कि बेशक आप हमारे रब और परवरदिगार हैं। तो वो सबसे पहला वादा मैंने भी किया, आपने भी किया, मगर दुनिया में कुछ लोग आए जो हिंदू बन गए, यहूदी बन गए, ईसाई बन गए, मजूसी बन गए और लिहाजा बुद्धिस्ट बन गए, और कुछ वो मुसलमान बन गए। जो दूसरे बने तो उन पर सवाल होगा कि तुम अल्लाह को छोड़कर तुमने वादा किया था कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, तो तुम्हें क्या हो गया कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लिहाजा तुमने इन तमाम को पहचानने से मना कर दिया और मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया और अल्लाह तबारक व तआला को रब मानने से मना कर दिया और पत्थर के सामने झुक गए। तो ये पहला जो हमारा वादा था और जो अहद अलस्त था, तो औफू बिल उक़ूद में वो आता है और दुनिया के सारे वादे उसमें आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर निकाह करना भी अक़्द कहते हैं कि बीवी से एक एग्रीमेंट करना, और बीवी शौहर से एग्रीमेंट करती है कि मैं आपके हुकूक अदा करूँगी और शौहर कहता है कि मैं आपके हुकूक अदा करूँगा। तो जब बीवी शौहर के हुकूक पर नज़र ना रखे, बीवी अच्छी बीवी बनने की कोशिश करे, अपना हक़ अदा करे, और शौहर अच्छा शौहर बनने की कोशिश करे। ये नहीं है कि बीवी अगर लिहाजा हुकूक अदा कर रही है तो मैं हुकूक अदा करूँगा, ऐसा नहीं है। अगर बीवी आपके लिए इफ्तार का सामान भी नहीं बनाती है, सहरी भी नहीं बनाती है, और बीवी खिदमत भी नहीं करती है, खाने का इंतज़ाम भी नहीं करती है, और बीवी तालीम और तरबियत आपके बच्चों की करती भी नहीं है, आपके माल की हिफाजत करती भी नहीं है, और हुकूक अदा नहीं करती है, तो भी आप अपना हक़ अदा करते रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा ये जो अहद व पैमान है, हर आदमी अपना हक़ अदा करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हक़ अदा करते और बदले में बीवियाँ आपका हक़ अदा करती थी। आज के ज़माने में हुआ ये कि पहले तुम मेरा हक़ अदा करो, पहले तुम की जंग में। लिहाजा बहू कहती है कि सास अगर अच्छा सलूक और बर्ताव करेगी तो मैं भी तो सास को माँ समझूंगी। तो भाई पहले आप उस सास को माँ समझ लो, पहले आप अच्छे बन जाओ, पहले आप अच्छा बिहेवियर रखो, नरमी से बातचीत करो, फिर वो सास ऑटोमेटिक माँ बनेगी। आपको बहू से बेटी बनता हुआ देखेगी तो वो खुद भी सास से माँ बनने की कोशिश करेगी और बन जाएगी। तो लिहाजा हर आदमी को चाहिए कि पहले वो अपने आप को सुधारे, अपने आप की खुद इस्लाह करे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस्लाह की मुझे है। हम अपने बारे में ये सोचें कि मैं सबसे ज़्यादा गुनाहगार बंदी हूँ, सबसे ज़्यादा कमी और सबसे ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत मुझे है और किसी को नहीं है, और सबसे ज़्यादा गुनाहगार मैं ही हूँ। तो अपने आप की बार बार तजदीद करते रही है। फरमाया कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, अल्लाह तबारक व तआला ने चौपाए जो मवेशी हैं वो तुम्हारे लिए हलाल किए हैं, यानी उनका शिकार करना और उनको खाना। चौपाए कहते हैं चार पैरों पर, दो हाथ और दो पैर पर चलने वाले, जिसे उमूमन चार पैर ही कहते हैं। हालांकि वो दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं उसमें जानवर के, लेकिन हदीस में तो वैसे जिक्र आया है। लेकिन आज के ज़माने में अगर किसी को कहेंगे कि भाई फुला जानवर के दो हाथ है, दो पैर है, तो वो उसे समझ में नहीं आएगा। लेकिन चौपाए कहते हैं चार पैर वाले। तो चार पैर वाले जितने जानवर हैं उसमें से कौन से हलाल और कौन से हराम है, इसकी डिटेल आ रही है। फरमाते हैं इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैदी, फरमाया कि जो तिलावत होगी आगे चलकर, तो ऐसा मुहरिम वो अहराम की हालत में ऐसे जानवरों का शिकार नहीं कर सकता जो हलाल है। हालांकि गाय, बैल, भैंस, बकरी, मेंढा, दुम्बा, ये सारी चीज़ें हलाल है। अब हलाल जानवर चौपाइयों में कौन कौन से हैं? बकरा, बकरी हलाल है, मेंढा, दुम्बा और भेड़ ये हलाल है, और इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, भैंसा ये हलाल है, और ऊँट, ऊँटनी ये हलाल है। और इसी तरीके पर अगर हम देखें मुशाबे, यानी जो मवेशी के मुशाबे हैं, यानी हलाल जानवरों के मुशाबे हिरन है, हिरन भी हलाल है, नील गाय है वो भी हलाल है।
اور اسی طریقے پر اگر ہم دیکھیں تو مشابہ اور کون سی چیز ہوگی، یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے حلال ہے. جو بکرا یا بکری، دمبا، بھیڑ، اونٹ، اونٹنی اور لہذا گائے، بیل، بھینس اس کی نسل کے جو ہیں تو وہ حلال ہو گئے مشابہ. تو فرمایا کہ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم ان جانوروں کا بالکل بھی شکار نہیں کر سکتے حالانکہ وہ حلال ہے. فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ وہ کرتا ہے. ہوتا ہے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی جانور کو ذبح کیوں کر رہے ہو، بیچارہ بے قصور ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا حکم ہوا تو ہم ذبح کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہونا چاہیے. اور اگر جان کی بات کی جائے تو سبزی ترکاریوں میں بھی تو جان ہوتی ہے. جو لوگ ویج ہوتے ہیں یعنی ویجیٹیرین ہوتے ہیں، جو سبزی ترکاری کھاتے ہیں، مثال کے طور پر غیر مسلم ہوتے ہیں تو زیادہ تر ویجیٹیبلز وہ کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے بالکل بھی. تو وہ جو ویجیٹیبلز اور ویجیٹیرین ہوتے ہیں تو وہ سبزیوں میں بھی تو جان ہوتی ہے. سائنس سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی ثابت ہے. سورہ رحمان میں آگے آئے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. تو اگر جاندار کی بات کی جائے تو سبزیوں میں بھی جان ہوتی ہے، تو اس حساب سے پھر کوئی سبزی بھی نہیں کھا سکتا، ٹماٹے بھی نہیں کھا سکتا اور کوتمیر بھی نہیں کھا سکتا، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتا. تو ظالم تو بھئی آپ بھی ہے جو آپ ویجیٹیرین ہو، تو ویج میں بھی تو جان ہوتی ہے، نان ویج میں جیسے آپ کہہ رہے ہو جان ہوتی ہے، اور جو چوپائے ہیں مویشی ہے اس میں جان ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے بھئی اللہ کا حکم ہے، اس میں بحث نہیں کرنا، ہمیں کھانے کے لیے کہا ہم کھائیں گے، بات وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. کون کون سی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ شاعر اسلام. شاعر اسلام میں مسجد ہے، شاعر اسلام میں مدرسے بھی ہوتے ہیں، شاعر اسلام میں مکاتب بھی ہوتے ہیں، شاعر اسلام میں علماء، حفاظ، ائمہ اعظام بھی ہوتے ہیں. شاعر کہتے ہیں ایسی چیز جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام کو پروموٹ کیا جائے، جو اسلام کا ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں اور ان کا تعارف ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسی نشانی جس کو دیکھ کر اندازہ ہو جائے کہ یہ یہودی عیسائی ہے. جھنڈا، جیسے اسلامی جھنڈا بھی شاعر میں سے ہے. اگر ایسا جھنڈا جس کو دیکھ کر اسلام کا اندازہ ہو تو وہ شاعر اسلام ہے. اور ایسا یونیفارم جس کو دیکھ کر اسلام کا اندازہ ہو، مسلمان ہے ایسا دوسروں کو پتہ چلتا ہے تو وہ یونیفارم شاعر اسلام میں سے ہے. مثال کے طور پر داڑھی رکھنا شاعر اسلام میں سے ہے. مثال کے طور پر چہرہ رکھنا شاعر اسلام میں سے. مثال کے طور پر اسلامی لباس شاعر اسلام میں سے ہے کہ گھٹنے اس میں چھپائے جاتے ہیں، کونیاں اس میں چھپائی جاتی ہے. اور مثال کے طور پر برقع بھی شاعر اسلام میں سے ہے، جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خصوصی لباس ہے اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں کا. تو لہذا وہ برقع بھی شاعر اسلام میں سے. تو ان چیزوں کی مذاق نہ بنائے، مذاق نہ اڑائے اور اس کو نشانہ نہ بنائے، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. مثال کے طور پر برقع اتنا پتلا پہن لیا اور ڈیزائننگ کا پہن لیا، کلر کا پہن لیا کہ برقعے کو برقعے کی ضرورت پڑ رہی ہے. برقع ایسا پہن لیا کہ ڈریس اور برقعے میں فرق محسوس نہیں ہوتا، کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ڈریس اور برقعے میں فرق کیا ہے. پہلے تو بھی کلرنگ کا فرق تھا، اب لہذا کلر بھی بلیک ہو رہا ہے. تو اس حساب سے برقعے اور ڈریس میں بہت کم فرق ہے، کیونکہ ڈریس میں بھی کلر ہوتا ہے، ڈریس میں بھی ڈیزائننگ ہوتی ہے. تو برقعے میں بھی کلر بھی ہے، برقعے میں بھی ڈیزائننگ شیپ ہے، اور ڈریس میں خد و خال نظر آتے ہیں. ڈریس فٹنگ ٹائپ میں ہوتا ہے اور ڈھیلا ڈھالا نہیں ہوتا. تو آج کے جو برقعے ہیں لیٹسٹ برقعے، وہ برقعے بھی فٹ ہوتے ہیں جس میں خد و خال نظر آتے ہیں اور ڈھیلے ڈھالے نہیں ہوتے. تو ڈریس اور برقعے میں زیادہ فرق نہیں رہا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برقع ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر علماء کرام نے لکھا ہے عمر کا اندازہ نہ ہو، یعنی عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے، اتنا ڈھیلا برقع ہو اور اتنا موٹا برقع ہو
کہ آنکھ بھی چھپ جائے، ناخن بھی چھپ جائے اور چال سے بھی پتہ نہ چلے. اگر آپ جوان ہیں تو اس کے باوجود آپ راستے کے حقوق میں عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ آپ کی چال ایسی ہو کہ چال سے کوئی بھی جوانی کا اندازہ نہ لگا سکے. چال ایسی آپ کی ہو جو بڑھاپے والی چال ہو. جان بوجھ کر کچھ لوگ ایکٹنگ کرتے ہیں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر فرمایا کہ ایک جوان خوبصورت عورت کا بوڑھا بننے کی ایکٹنگ کرنا راستے پر، فرمایا کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی حوروں کا سردار ایسی عورتوں کو بنائے گا جو عورتیں اس طریقے سے زندگی لائف اسٹائل ان کا ہوتا تھا کہ ہے وہ جوان اور خوبصورت مگر بیہیویئر سے اور چال ڈھال سے وہ بوڑھی سے کم نظر نہ آئے. بوڑھی کی چال انہوں نے اپنائی ہوئی ہے، بڑھاپے کی ان کی لینگویج انہوں نے اپنائی ہوئی ہے. باضابطہ عورتوں میں ہوتا بھی یہ ہے کہ جوان عورتیں ہوتی ہیں تو ان کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، بوڑھی عورتوں کے بات کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے. تو آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے بوڑھا بننے کی، فتنے نہ ہو اس لیے، شر نہ پھیلے اس لیے کہ باضابطہ خواتین کیٹ واک کرتی ہیں، یعنی ایسی چال چلتی ہے جو مٹکتی ہے اور جو جوانی کا لہٰذا جوانی کو پروموٹ کرتی ہے اور جوانی دکھاتی ہوئی گزرتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے کیونکہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر جوان اور خوبصورت عورت کا بازار میں گھومنا اور پھرنا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ بازار کی زینت آپ بن سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن ایسی بنے کہ دیکھنے والے دیکھ ہی نہ سکے، پتہ ہی نہ لگا سکے کہ یہ جوان ہے یا بوڑھی ہے. برقع ڈھیلا ہو، کلر میں نہ ہو، فیشن میں نہ ہو، ڈیزائننگ شیپ نہ ہو اور لہٰذا اس میں یعنی چھل چھلاوٹ نہ ہو اس میں. مثال کے طور پر آپ دھوپ میں نکل رہے ہیں تو برقعے کے جو نگ ہے، جو ڈائمنڈ ہے اور جو اس میں ڈیزائننگ ہے وہ چمک رہی ہے اور کسی اور پر اس کا عکس پڑ رہا ہے اور اس کا آئینے کی چھاپ پڑ رہی ہے، آئینے کا سایہ پڑ رہا ہے یا ایک مخصوص روشنی اس کے برقعے سے نکل رہی ہے اور وہ روشنی کسی غیر مرد پر پڑ جائے، کسی غیر کی دکان پر چلے جائے اور غیر آپ کو دیکھ لے، تو یہاں پر فرمایا کہ یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک بن چکی ہے. ایک مرد کو بھٹکایا، مرد کو گناہ کرنے پر مجبور کرنے کا گناہ اس عورت کے سر پر رکھا جائے گا. تو لہذا شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ایسی عورت سے جو بازار میں گھومتی پھرتی ہو اور مٹکتی ہو اور جو فٹ کپڑے پہنتی ہو اور جو برقع ڈیزائننگ شیپ میں اور ایک لیٹسٹ ورژن میں پہنتی ہو. تو ایسے برقعوں سے اپنے آپ کو بچائے. یہ شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے. اور اسی طریقے سے مردوں کو بھی میں کہوں گا جو اسلامی لباس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مساجد کے ذمہ داروں کو بھی اس بات پر کہوں گا جو مساجد شاعر اسلام ہے تو اس کو آپ نے فنکشن ہال بنا کر رکھ دیا. مساجد کو ایسی ڈیزائننگ میں بنایا، ایسی کلرنگ کی ہے کہ وہ مسجد کم اور ایک فنکشن ہال زیادہ لگتا ہے. تو مساجد میں لہذا پی او پی کرنے کو ضروری سمجھا اور مساجد میں ڈیزائننگ کو ضروری سمجھا. مساجد میں لیٹسٹ ٹوٹیاں بٹھا دی اور وضو خانہ اچھا کر دیا، ٹائلز بٹھا دی اور مساجد میں اے سی بٹھا دی، مساجد میں کانچ کے دروازے بٹھا دیے اور مساجد میں سلائڈنگ ونڈو بٹھا دی. لیٹسٹ ورلڈ کو، ڈیجیٹل چیزوں کو آپ فالو کر رہے ہو تو یہ مساجد کی روحانیت کو ختم کرنا ہے، مساجد کی نورانیت کو ختم کرنا ہے، شاعر اسلام کا مذاق اڑانا ہے. مساجد میں لائٹنگیں سجا دی تو یہ شاعر اسلام. اسی طریقے سے میں نکاح پر کہوں گا کہ نکاح بھی شاعر اسلام ہے. دلہا بننا ایک بڑا اعزاز ہے. دلہا آپ بنے ہو لیکن ایسے بنے ہو جہیز لے کر بنے ہو
اور दूल्हा आप बने हो मगर ऐसे बने हो, गाड़ी ले ली, एसी ले ली, टीवी ले ली, फ्रिज ले लिया, वॉशिंग मशीन ले ली, अलमारी ले ली, और दूल्हे आप ऐसे बने हो कि चेहरा इस्लामी नहीं है, इस्लाम से नफ़रत आपको लगती है, कि दाढ़ी आपने काट ली जबकि वो शायर इस्लाम है, और सर के बाल आपने सुन्नत तरीक़े पर नहीं रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के बाल रखने की 3 सुन्नत है। एक तो आप पूरा हलक करते थे, यानी तखला किया करते थे। दूसरा, कानों की लौ तक आपके बाल थे। तीसरा, गर्दन तक आपके बाल थे। तो ये 3 सुन्नतें बाल रखने की, इसके अलावा कोई सुन्नत नहीं है। तो आज के नौजवान छोटे बड़े बाल रखते हैं, कटिंग करते हैं, तो वो गलत है, और दाढ़ी की सेटिंग भी करते हैं, वो भी गलत है। ये यहाँ तक के रिवायतों में है कि इस बच्चे दाढ़ी को काटना भी गलत है, जो लिहाजा होठ के नीचे छोटी सी दाढ़ी आती है उसको भी काटना गलत, उसके बालों को काटना गलत, यहाँ तक कि दाढ़ी की सेटिंग करना भी गलत है। तो ये शायर इस्लाम है, इससे भी हम इसका मजाक उड़ाने से अपने आप को बचाएं। तो यहाँ पर फरमाया कि एक लंबी तफसील है, तो ला तुहिल्लु शाइर अल्लाह, अल्लाह के शायर का मजाक ना उड़ाओ। वला शहर अल हराम, और शायर इस्लाम में से मखसूस महीने हैं जो इस्लाम की पहचान है, जैसे ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, रजब और रमज़ानुल मुबारक शायर इस्लाम। रमज़ान का कोई मजाक उड़ा रहा है, इसमें आपको रोज़ा रखना है, इसमें आपका इत्तिकाफ़ करना है, और इसमें आपको मुसलमानों के सामने तमाशा नहीं बनना। आप रोज़ेदारों के सामने खाना खा रहे हो, रमज़ान के महीने में दिन के वक्त में कुल्फ़ी खाते हुए आप निकल रहे हो, खाना खाते हुए आप निकल रहे हो, बाज़ार की जीनत बनते हुए आप निकल रहे हो, और सरेआम घर में खुले तौर पर माँ बाप के सामने, रोज़ेदारों के सामने खा रहे हो। ये बेशर्मी, बेगैरती है, बेहयाई है, इनसे बचना चाहिए। और रोज़ेदारों का ख़याल आपको करना चाहिए, माँ बाप का ख़याल आपको करना चाहिए, रमज़ान के महीने का ख़याल आपको करना चाहिए। ये रमज़ान के महीने का मजाक उड़ाना है कि उसमें सट्टा, जुआ और मटका खेला, उसमें पत्ते खेले, और उसमें हराम कारी की, और उसमें कैरम खेला, उसमें टीवी देखी, उसमें वीडियो देखा, उसमें गाने सुने, उसमें चुगली और गीबत और झूठ की महफिलें सजाई, और उसमें ज़िना के अड्डे सजाए, और उसमें आपने लिहाजा रोज़े का मजाक उड़ाया, उसमें आपने रोज़ा नहीं रखा, उसमें रोज़ेदारों के सामने ललचाई हुई नज़रों से आप जाते हो, और पानी पीते हो, खाना खाते हो, ताकि रोज़ेदार परेशान हो। ऐसा शख्स मरने से पहले इस्लाम उसके सीने से ख़त्म कर लिया जाता है, छीन लिया जाता है। तो फरमाया कि अल्लाह के शायर का मजाक ना उड़ाओ। फरमाया वलल हदी, और जो क़ुरबानी का जो जानवर है वो भी शायर इस्लाम में से एक है। ये क़ुरबानी का जानवर हराम में लेकर जाया जाता है, मस्जिद हराम जिसे कहते हैं, या हरम शरीफ जिसे कहते हैं, वहाँ पर हदी को लेकर जाता है। हदी यानी क़ुरबानी का मखसूस तरीन जानवर होता है, तो उसको भी फरमाया कि उसकी हिफाजत करें। फरमाया वलल क़लाइद, और जो पट्टे जानवर के गले में होते हैं तो वो भी शायर इस्लाम में से गाय है, बैल है, भैंस है, बकरी है, बकरा है, दुम्बा है, भेड़ है। ये जब क़ुरबानी के लिए हम ख़रीदते हैं तो इनके गलों में पट्टे डाल देते हैं, तो क़लद यक़लुदु के माना पट्टे के होते हैं। तो यहाँ पर फरमाया वलल क़लाइद, ऐसे जानवर के जिनके गले में पट्टे हैं, तो इन जानवरों को ज़ुबह न करो और इन जानवरों को परेशान न करो, और ये जानवर तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। ला तुहिल्लु, ऐसे अल्लाह की निशानियाँ हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, कि ये जो मुहर्रम है, सफ़र है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, रमज़ान है, इसमें जंग करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा हुर्मत के महीने हैं, और इसी तरीक़े से मुहर्रम, रजब हुर्मत के महीने हैं। इस महीने में तुम शिकार नहीं कर सकते, जंग को जिदाल नहीं कर सकते, क़ुरबानी के जानवर को ज़ुबा नहीं कर सकते। वलल हदी, फरमाया वलल क़लाइद, और पट्टे वाले जानवर को। वला आमीन अल बैतल हराम, और ऐसे हरम के मुसाफिर यानी उम्रा करने के लिए आए, हज करने के लिए आए,
تو ایسے حاجیوں کو اور ایسے عمرہ کرنے والوں کو کہ جو حج اور عمرے پر آئے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کے فضل کی تلاش میں، اللہ کی رضا کی تلاش میں اپنے محلے سے، اپنے گھر سے وہ اٹھ کر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ میں پناہ انہوں نے لی عمرہ کرنے کی نیت سے، حج کرنے کی نیت سے۔ اگر تم ایسے ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے بھی تم جھگڑا نہ کرو، ایسے لوگوں کو ستاؤ نہیں، اور ایسے لوگوں سے جھگڑا بھی کرنا بھی تمہارے لیے فرمایا کہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام کھول دو، اب احرام تم نے کھول دیا تو فرمایا فَاصْطَادُوا، تو اب تم شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں مکہ المکرمہ سے نکلے، یہ مدینہ المنورہ سے آپ نکلے، اور مکہ المکرمہ پہنچنے سے پہلے حدیبیہ کا ایک مقام ہے جہاں پر لہٰذا ایک میدان ہے جسے حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ جب پہنچے تو آپ کو کافروں نے روکا اور کہا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، جبکہ آپ کے ساتھ 1500 صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے نبی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ سرداروں کا آپس میں مشورہ ہوا ہے تو آپ کو منع کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپس میں مشورہ کیا اور واپس لوٹ گئے، اور آپ نے عمرہ نہیں کیا، اور اگلے سال سن 7 ہجری میں آپ نے عمرہ کیا۔ تو بہت بڑی بات ہے، تعداد بھی صحابہ کی 1500 صحابہ زیادہ تعداد تھی، اور احرام کی حالت میں تھے آپ، اور لہذا صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ منع کرنے کی کوئی معقول تو وجہ ہو، منع کیوں کر رہے ہو؟ تو کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور منع کر دیا۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، أَن تَعْتَدُوا، کہ تم بدلے میں ظالم بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے جس طرح سن 6 ہجری میں ان دشمنوں نے تمہیں اور تمہارے صحابہ کو روکا، تو ایسے ہی صحابہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کے جیسا مت کر لینا، بدلے کی آگ میں، ریونج میں اور مدد میں پتہ چلا کہ تم بھی انہیں حج اور عمرے سے روک رہے ہو۔ تو یہاں پر فرمایا جب یعنی بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، اب وہ جو کافر تھے، اب انہوں نے بہت ستایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور عمرہ بھی کرنے نہیں دیا تھا، تو اب یہ بدلہ لے سکتے تھے، تو قرآن نے روک دیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، خبردار بدلہ مت لینا، یقیناً انہوں نے تمہارے اور تمہارے نبی کو روکا، عمرہ اور حج کرنے نہیں دیا، سن 6 ہجری میں انہوں نے یہ کیا تھا، مگر انہیں احساس ہے، تم بھی ایسے مت کر لینا، اگر تم ایسے